بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے باب الشہادہ کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کتاب التوکیل وکالت کا بیان شروع کریں گے۔ اس باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 6 ابحاث کو ذکر کیا ہے۔ یہ کے بعد دیگر انشاءاللہ تمام مباحث کو پڑھتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اس باب کو شروع کرنے سے قبل اس باب سے متعلقہ چند ضروری باتیں جان لیتے ہیں، جس کے اندر اس باب کا خلاصہ بھی آ جائے گا اور اس کے لغوی اور شرعی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مشروعیت ہے اس کی جو دلائل ہیں قرآن و حدیث سے یا اجماع قیاس سے، اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ کتاب الوکالہ، سب سے پہلے مناسبت ماقبل باب کی یہاں ذکر کی گئی ہے کہ ماقبل باب سے اس کی مناسبت کیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الشہادہ کے بعد کتاب الوکالہ کو ذکر کیا، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، شہید، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، الوکیل۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے غیر کو مدد نفع پہنچتا ہے، یعنی گواہ بھی مشہود لہو کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وکیل بھی موکل کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وکالت کے باب سے قبل 6 اشیاء جاننی چاہیے۔ سب سے پہلے لغوی معنی، فرماتے ہیں اس کا لغوی معنی سپرد کرنا ہے۔ شرعی معنی، اس کا شرعی معنی اقامت الانسان غیرہ مقام نفسہ فی تصرف معلوم، انسان کا کسی کو اپنے قائم مقام کسی معلوم تصرف میں بنانا ہے۔ اس کا رکن ایجاب اور قبول ہے۔ شرائط دیکھیے، وکالت کی شرائط 3 اقسام کی ہیں: موکل کی شرائط، وکیل کی شرائط، موکل بہ کی شرائط، یعنی جس چیز کی وکالت سپرد کی گئی ہے۔ موکل کی شرط یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو جو اس تصرف کے مالک ہوں جس کا وکیل بنا رہے ہیں۔ اس سے 2 طرح کے معنی حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ وکیل کی شرائط عاقل ہونا، آزاد ہونا، مرتد نہ ہونا، وکیل کو وکالت کا علم ہونا۔ اور موکل بہ کی شرائط یہ ہے کہ موکل بہ حدود کو ثابت کرنا یا ان کو وصول کرنا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں فحش جہالت نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کو ہمیں باب شروع کرنے سے قبل جاننا ضروری تھا۔ اب جو اس کی مشروعیت ہے وہ کن دلائل سے ثابت ہے، وہ متن کے اندر ایک جملہ آ رہا ہے، اس کے تحت انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب التوکیل، جاز التوکیل وهو تفویض التصرف الى غیرہ وشرطه ان يملكه الموکل۔ الضمیر المنصوب يرجع إلى التصرف، والظاهر أن المراد مطلق التصرف، فإن عبارة الهداية هكذا: ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بأن يكون حرا عاقلا بالغا أو مأذونا، وإن أريد بالتصرف التصرف الذي وكل به لا مطلق التصرف يكون قولهما لا قول أبي حنيفة رحمه الله، فإن المسلم إذا وكل الذمي ببيع الخمر يجوز عنده، يعني خلافا لهما، ويعقله الوكيل ويقصده، أي يعقل أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش، ويقصد العقد حتى لو تصرف هازلا لا يقع عن الآمر، فصح توكيل الحر البالغ والمأذون مثلهما، ولو قال كل منهما لكان أشمل لتناوله توكيل الحر البالغ مثله والمأذون، وتوكيل المأذون مثله والحر البالغ، والمراد بالمأذون الصبي العاقل الذي أذنه الولي، والعبد الذي أذنه المولى، وصبيا يعقل وعبدا محجورين، ويرجع حقوق العقد إلى موكلهما دونهما إذا وكل الحر البالغ أو المأذون صبيا محجورا أو عبدا محجورا، يرجع حقوق العقد إلى موكلهما ولا يرجع إليهما بكل ما يعقده بنفسه، يتعلق بقوله فصح توكيل الحر إلى آخره، وبالخصومة في كل حق،
ولا يلزم بلا رضا خصمه. قال بعض المشايخ إن التوكيل بالخصومة بلا رضا الخصم باطل عند أبي حنيفة رحمه الله صحيح عندهما. وقال البعض الاختلاف في اللزوم لا في الصحة. وفي الهداية اختار هذا إلا لموكل مريض لا يمكنه حضور مجلس الحاكم أو غائب مسيرة سفر أو مريد للسفر، وهو أن يكون مشتغلا بإعداد عدة السفر أو مخدرة لا تعتاد الخروج. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت. اس عبارت کے اندر جو سب سے پہلی بحث ہے وہ وکالت کی شرعی حیثیت ہے کہ وکالت کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے. فرماتے ہیں جاز التوکیل، وکیل بنانا درست ہے. اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے واقعے میں ارشاد فرماتے ہیں فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اصحاب کہف نے اپنے ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا کر شہر بھیجا تھا کھانا خریدنے کے لیے. تو امم سابقہ کا ایسا عمل جس کے اوپر شریعت اسلامیہ نے کوئی نکیر نہیں کی، اس کے خلاف کوئی نص نہیں پایا جاتا، تو ایسے کام کو قابل عمل شمار کیا جاتا ہے، وہ امت محمدیہ کے لیے قابل عمل ہوتا ہے. تو اس لیے وکالت کا جائز ہونا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو 1 دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور خرید کے لاؤ. انہوں نے جا کر 1 دینار سے قربانی کا جانور خریدا، اس کو پھر 2 دینار کے بدلے بیچ دیا، اور ان 2 دینار میں سے 1 دینار سے قربانی کا جانور خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کر دیا، اور ساتھ میں 1 دینار بھی دیا اور سارا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 دینار کو بھی صدقہ کر دیا اور ان کو برکت کی دعا بھی دی. اور چونکہ اس وقت سے آج تک بغیر کسی اختلاف کے مسلمانوں کا عمل چلتا رہا ہے وکالت کے درست ہونے پر، وکالت معمول بھی ہی ہے مسلمانوں کے اندر، تو یہ اجماع کی ایک صورت ہے. ایسے ہی قیاس بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وکالت جائز ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کام کو خود انجام نہیں دے سکتا، اس کو بعض اوقات دوسرے افراد کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے مختلف مقاصد کے لیے آدمی دوسرے سے کام کرواتا ہے، تو وکالت قیاساً بھی جائز ہے. بہرحال یہ حکم شرعی تھا کہ وکالت جائز ہے، اور اس کے جو دلائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. اس کے بعد تعریف ہے وَهُوَ تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِهِ. وکالت کہتے ہیں کہ اپنے تصرف کو، اپنے عقد اور فعل کو کسی اور کے سپرد کرنا کہ وہ اس کو انجام دے، اس کو وجود میں لائے. تیسری بحث اس کی شرط ہے. وَشَرْطُهُ، وکالت کی شرط یہ ہے کہ أَن يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا موکل خود بھی مالک ہو. یہ جو أَن يَمْلِكَهُ کے اندر ضمیر ہے، اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ تصرف کی طرف لوٹتی ہے، لیکن 2 یہاں پر جو معنی اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا اس ہو کی جو ضمیر ہے، ضمیر منصوب ہے، اس کا تعلق التصرف کے ساتھ ہے، تو التصرف کا جو الف لام ہے یہ عہدی ہے یا جنسی ہے. جنسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مطلق تصرف اس کا وہ مالک ہو، اور مطلق تصرف کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یعنی ان شرائط کا پایا جانا جو شرائط ایک عاقد کے لیے ہوتی ہیں، ایک آدمی کے اپنے فعل کو انجام دینے کے لیے ہوتی ہیں. تو اگر اس الف لام کو جنسی مانا جائے کہ اس سے تمام جنس مراد ہے تصرف کی، کہ وہ شخص عاقل بالغ ہونا چاہیے، معذور ہونا چاہیے، تو یہ تعریف تمام ائمہ کے نزدیک درست ہوگی، یہ شرط تمام ائمہ کے نزدیک درست ہوگی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ الف لام عہدی ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ جس فعل اور عمل کا وکیل بنا رہا ہے اس فعل اور عمل کو خود بھی کر سکتا ہو، خود بھی اس کا مالک ہو، تو اگر اس سے الف لام سے یہ عہدی یعنی مراد لیا جائے تو یہ پھر مقید ہو جائے گی، اور اس سے مراد ایسا تصرف جس کا موکل خود بھی مالک ہے، دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے. لیکن یہ تعریف پھر صاحبین کے قول کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اسی چیز میں وکیل بنا سکتا ہے جس کو خود کر سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمان آدمی
شراب نہیں بیچ سکتا، لیکن اگر وہ کسی ذمی کو شراب بیچنے کا وکیل بناتا ہے تو اس کی وکالت درست ہے۔ تو یہاں پر ذمی کو جو وکیل بنایا جا رہا ہے، ایسی وکالت اس کو سپرد کی جا رہی ہے جس کا موکل خود بھی مالک نہیں ہے۔ تو دو یہاں پر اس کے محمل بنتے ہیں اور دو تعریفیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تعریف ائمہ کے نزدیک مجمع علیہ متفق علیہ ہے اور دوسری صاحبین کے قول کے مطابق ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے یہاں پر پہلی بات کو یعنی مطلق تصرف کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد مطلق تصرف ہے کہ وہ اہل تصرف ہو، اہل عقد میں سے ہو۔ بہرحال آگے ترجمہ کرتے ہیں، مزید جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آگے عبارت میں آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں الضمیر المنصوب یملکہ، یہ جو ضمیر منصوب ہے یرجع الی التصرف، یہ بات تو طے ہے کہ یہ تصرف کی طرف لوٹتی ہے۔ والظاہر، اور ظاہر یہ ہے، ان المراد مطلق التصرف، یہ تصرف کے اندر جو الف لام ہے وہ مطلق ہے، وہ مقید نہیں ہے کہ جس چیز کا وکیل بنا رہا ہے اس میں اس کو خود بھی عمل کرنے کا حق حاصل ہو یا وہ اس کا اہل ہو۔ فإن عبارة الہدایت هكذا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہدایت کی جو عبارت ہے اس میں یوں لکھا ہوا ہے ومن شرط الوکالة ان يكون الموکل ممن يملك التصرف بأن يكون حرا عاقلا بالغا او مأذونا، کہ وکالت کی شرط میں ایک بات یہ بھی ہے کہ موکل جس چیز کی وکالت سپرد کر رہا ہے اس کے تصرف کی خود بھی ملکیت رکھتا ہو، اور آگے اس کی تعریف یہ کی تصرف کی بأن يكون حرا، یعنی مطلق تصرف کی تعریف کی، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یا پھر معزون غلام ہو، آزاد تو نہیں لیکن معزون غلام ہے۔ یہ اس کا پہلا معنی تھا جس کو شارح رحمہ اللہ نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ دوسرا جو معنی یہاں اخذ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وَإِنْ أُرِيدَ بِالتصرف التصرف الذي وُكِّلَ به لا مطلق التصرف يكون قولهما لا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اگر اس تصرف سے وہ تصرف مراد لیا جائے جو وہ وکیل کے سپرد کر رہا ہے کہ اس کا خود بھی مالک ہو، مثلا اس کو کہتا ہے کہ میری یہ 100 کتابیں ہیں، آپ اس کو بیچ دیں، اب وہ خود بھی تو اس چیز کو بیچ سکتا ہے، وہ بھی اس کی ملکیت رکھتا ہے، تو جس کام کو وہ خود کر سکتا ہے وہی دوسرے سے کروا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس سے یہ مراد لیا جائے یکون قولہما، تو یہ صاحبین کے قول کے مطابق تو تعریف ہوگی لا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ تعریف نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے مذہب کے مطابق پھر یہ تعریف درست نہیں ہوگی۔ فإن المسلم اذا وکل الذمی ببیع الخمر یجوز عنده، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ایک مسلمان آدمی وہ ذمی کو وکالت دیتا ہے، وکیل بناتا ہے کہ شراب بیچ دو، تو امام صاحب کے نزدیک یہ درست ہے، حالانکہ وہ مسلمان خود شراب نہیں بیچ سکتا، تو ایسی چیز کو دوسرے کے سپرد کر رہا ہے جس کو خود نہیں کر سکتا، تو امام صاحب کے نزدیک درست ہے، البتہ صاحبین کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اگلی بحث یہ ہے کہ وکیل سے متعلقہ کیا شرائط ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَعْقِلُهُ الْوَكِيلُ، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وکیل کو اس بات کا علم ہو کہ وکالت کہتے کس کو ہیں اور اس کو کس چیز کی وکالت دی جا رہی ہے۔ وَيَقْصِدُهُ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قصداً کام کرے۔ آگے اس کی تعریف اور تشریح جو ہے وہ کتاب میں ہی موجود ہے، وہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ يَعْقِلُ أَنَّ الْبَيْعَ سَالِبٌ لِلْمِلْكِ وَالشِّرَاءَ جَالِبٌ لَهُ، کہ اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے یا عقل ہونی چاہیے کہ بیچنے سے انسان کی ملک ختم ہو جاتی ہے، اس کی ملک سے وہ چیز نکل جاتی ہے، اور خریدنے سے انسان کی ملک کے اندر چیز آ جاتی ہے، یعنی اس کو اگر خرید و فروخت کے معاملات میں وکیل بنایا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ خرید و فروخت سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وَيَعْرِفُ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مِنَ الْفَاحِشِ، اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غبن فاحش ہے یا غبن یسیر ہے، یعنی اس کو کچھ بازار کے جو ریٹ ہیں یا بازار کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ زیادہ نقصان نہ کر دیں۔ اور اسی طرح وَيَقْصِدُ الْعَقْدَ، جب وہ آگے کوئی کام کرتا ہے تو قصداً کرے، حتی لو تصرف حاضلاً، اگر وہ مذاق میں یا لاپرواہی سے کوئی کام کر دیتا ہے، لا يقع عن الامر، تو اس کا وہ عمل وہ عامر کی طرف سے یعنی موکل کی طرف سے نہیں ہوگا، اس کا اپنے ذاتی شمار کیا جائے گا، وہ اسی کے ملک میں چیز داخل ہو جائے گی یا اسی کی ملک سے چیز نکلے گی۔ اگلی بحث یہ ہے کہ کس کو وکیل بنانا درست ہے اور کس کو وکیل بنانا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فصح توکیل الحر البالغ والمأذون مثلہما،
آزاد بالغ کا کسی کو وکیل بنانا یا معزون غلام کا کسی کو وکیل بنانا یہ درست ہے۔ مثلہما، اس سے اصل مقصود تو یہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے جیسے، یعنی آزاد جو ہے وہ غلام اور غلام آزاد، اس کو وہ یعنی وکیل بنا سکتا ہے، لیکن ظاہری عبارت سے یہاں پر اشتباہ ہو رہا ہے۔ وہ اشتباہ یہ ہے کہ مثلہما کا مطلب یہ ہے کہ توکیل الحر البالغ الحر البالغ و توکیل المعزون المعزون، کہ اپنے جیسوں کو یہ وکیل بنا سکتے ہیں، حالانکہ یہ مراد تو نہیں ہے۔ تو آگے شارح فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ كُلًّا مِّنْهُمَا، اگر مثلہما کی جگہ كُلًّا مِّنْهُمَا کہتے لَكَانَ أَشْمَلَ، تو یہ لفظ زیادہ وسیع مفہوم کا حامل تھا، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی، یہ اشتباہ ہی باقی نہ رہتا۔ لِتَنَاوُلِهِ، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے كُلًّا مِّنْهُمَا، اس کے اندر یہ مفہوم بھی آ جاتا توکیل الحر البالغ مثلہ والمعزون، کہ آزاد بالغ آدمی کا وکیل بنانا اپنے جیسے آزاد بالغ کو اور معزون کو بھی، یعنی دونوں کو وکیل بنانا اس میں شامل ہو جاتا۔ اور ایسے ہی وتوکیل المعزون مثلہ والحر البالغ، کہ معزون غلام کا اپنے جیسے کسی اور معزون غلام کو یا پھر آزاد کو وکیل بنانا درست ہوتا۔ والمراد بالمعزون، معزون سے مراد کیا ہے؟ الصبی العاقل الذی اذنہ الولی، ایسا عاقل بچہ جس کو ولی نے اجازت دی ہو تصرفات کی۔ اور دوسرا والعبد الذی اذنہ المولا، ایسا غلام جس کو آقا نے اجازت دی ہو تصرفات کی، یعنی جو قبل معزون کے کلمات گزرے ہیں ان سے مراد یہ دو افراد ہیں، عاقل بچہ ہو جس کو ولی نے تصرفات کی اجازت دی ہے، یا غلام ہو جس کو آقا نے تصرف کا حق دیا ہے، اجازت دی ہے۔ مزید دیکھیے وَصَبِيًّا يَعْقِلُ وَعَبْدًا مَحْجُورَيْنِ، اور وکیل بنانا ایسے بچے کو جو عاقل ہے، عقل مند ہے، اور غلام کو درست ہے اگرچہ ان دونوں پر پابندی ہو۔ یعنی پہلے جو ہم نے مسئلہ پڑھا اس کے اندر بچے کو بھی ولی کی طرف سے اجازت تھی اور غلام کو بھی مولا کی طرف سے اجازت تھی، لیکن اس صورت کے اندر نہ غلام کو اجازت ہے اور نہ ہی بچے کو اجازت ہے، لیکن وکیل بنانا ان کا بھی درست ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وکیل کی شرائط میں یہ بات پڑھی تھی کہ وہ عاقل ہو، معاملات کو سمجھتا ہو اور قصدن وہ کام کر رہا ہو، تو بچہ عاقل بھی ہے اور قصدن کام اگر کرے گا تو وکیل بنانا درست ہے۔ ایسے ہی غلام کا معاملہ بھی ہے، ہاں جو آقا کی طرف سے غلام کو اجازت نہیں ہے یا پھر بچے کو ولی کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس کا اثر یہ ہوگا یرجع حقوق العقد الى موکلہما دونہما، کہ ان عقود کے جو حقوق ہوں گے وہ موکل کی طرف لوٹیں گے، ما لہ وما علیہ، موکل ان کا ذمہ دار ہوگا، بچہ یا غلام ان پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ ای اذا وکل الحر البالغ، مطلب یہ ہے کہ آزاد بالغ آدمی نے وکیل بنایا، اب المعزون یا معزون نے وکیل بنایا، صبیا محجورا، ایسے بچے کو جس پر پابندی تھی، او عبدا محجورا، یا ایسے غلام کو جس پر پابندی تھی، یعنی بچے کو ولی نے اجازت نہ دی اور غلام کو آقا نے اجازت نہ دی، یرجع حقوق العقد الى موکلہما، تو عقد کے جو حقوق ہوں گے وہ موکل کی طرف لوٹیں گے، ولا یرجع الیہما، ان دونوں کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ اور غلام یہ اہل ولایت میں سے ہیں، دونوں اہل عبارت میں سے ہیں، بات کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور عارضی طور پر ان پر پابندی ہے کہ غلام پر آقا کے حق کی وجہ سے پابندی ہے اور بچے پر اس کے ولی کی طرف سے پابندی ہے، اسی لیے جب بچے کو ولی کی طرف سے اجازت ملتی ہے یا غلام کو آقا کی طرف سے تو ان کے تصرفات درست ہوتے ہیں، اس لیے ان کو وکیل بنانا بھی درست ہے۔ آگے ہے کہ کن چیزوں میں وکیل بنایا جا سکتا ہے، فرماتے ہیں بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ بِنَفْسِهِ، ہر اس چیز کے اندر وکیل بنانا درست ہے جس کو وہ خود کر سکتا ہے۔ یہاں دو باتیں حاشیے میں بڑی اہم لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ما یعقد کے اندر ما یفعل بھی آتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف عقود کے اندر ہی وکالت درست ہے بلکہ افعال کے اندر بھی وکالت درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ ہر وہ عمل جس کو وہ خود انجام دے سکتا ہے اس میں وکیل بنانا درست ہے، اس سے مفہوم مخالف مراد نہیں لیا جائے گا کہ جن امور کو وہ خود نہیں کر سکتا ان میں وکیل نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اگر مفہوم مخالف مراد لیں گے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق یہ بات درست نہیں ہوگی
اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک اگر بندہ خود وہ کام نہ کر سکتا ہو اور وکیل اس میں کسی کو بنا دیتا ہے اور وکیل اس کام کو کر سکتا ہے، اس میں وہ اہلیت ہے، تو یہ بات درست ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مفہوم مخالف مراد نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ما یعقدہ کے اندر ما یفعلہ بھی شامل ہے کہ اس کا ہر فعل جس کو وہ خود کر سکتا ہے یا ہر عقد جس کو وہ خود قائم کر سکتا ہے اس میں وکیل بنانا بھی درست ہے۔ یتعلق بقولی، اس عبارت کا تعلق پیچھے جو عبارت گزری ہے اس کے ساتھ ہے، فصح توکیل الحر، ای فصح توکیل الحر البالغ او المعذون بكل ما يعقده بنفسه الى آخری، مکمل یہ عبارت چلے گی۔ آگے فرماتے ہیں وبالخصومۃ ای صح توکیل الحر البالغ او المعذون بالخصومۃ فی کل حق، اور ایسے ہی حقوق العباد کے اندر تمام حقوق کی خصومت کے لیے، دفاع کے لیے وکیل بنانا درست ہے۔ ولا يلزم بلا رضا خصمه، اور جو فریق مخالف ہے اس کی رضامندی کے بغیر یہ وکالت لازم نہیں ہوگی۔ لازم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو فریق مخالف ہے اگر وہ راضی ہوتا ہے کہ میں وکیل کی موجودگی میں جواب دوں گا، سوال کروں گا، اس دعویٰ اور کیس کو چلاؤں گا، تو پھر تو درست ہے، اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کو زبردستی اس پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ خصومت کے اندر وکالت کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بات کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، یا پھر اس کو بعض اوقات کوئی عذر ہوتا ہے، عذر کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی ہمیں بعض روایات بھی ایسے ملتی ہیں جس کے اندر خصومت کے معاملات میں وکیل بنائے گئے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خصومات وغیرہ کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ان کے بھائی تھے ان کو مستقل اپنا وکیل مقرر کیا ہوا تھا، اور جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو وکیل مقرر کیا کہ وہ ان کی طرف سے خصومت وغیرہ میں حاضر ہوتے تھے اور وہ اس کیس کی پیروی کرتے تھے۔ آگے ایک اختلاف بھی مذکور ہے، اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ قال بعض المشائخ، بعض مشائخ فرماتے ہیں ان التوکیل بالخصومت بلا رضا الخصم باطل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خصومت جب تک فریق مخالف راضی نہ ہو اس میں وکیل بنانا درست نہیں ہے، باطل ہے۔ صحیح عندہما، اور صاحبین کے نزدیک فریق مخالف وہ راضی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں وکیل بنانا درست ہے۔ وقال البعض، بعض مشائخ فرماتے ہیں الاختلاف فی اللزوم لا فی الصحۃ وفی الہدایۃ اختار ھذا، یہ جو اختلاف ہے یہ نفس وکالت بالخصومہ کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ درست ہی نہیں ہے، بلکہ لزوم کے بارے میں اختلاف ہے، اور لزوم کے بارے میں اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر فریق مخالف وہ انکار کرتا ہے، نہیں حاضر ہوتا، تو پھر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات ذکر کر دوں جس کو کفایہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ متاخرین نے فتویٰ اس بات پہ دیا ہے کہ اگر جو فریق مخالف ہے وہ متعنت ہے، ضدی ہے، اور جان بوجھ کر حاضر نہیں ہو رہا، موکل کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یا وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس صورت کے اندر وکالت بالخصومہ کو قاضی بغیر فریق مخالف کی رضامندی کے بھی معتبر شمار کرے گا، اور وکیل کی بات کو سنے گا اور فریق مخالف کو مجبور کرے گا۔ اور اگر موکل جو ہے وہ فریق مخالف کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ضرر پہنچانا چاہتا ہے، تو اس صورت کے اندر قاضی جو ہے وہ فریق مخالف کی رضامندی اگر شامل ہو تو وکیل کو خصومت کا حق دے گا، بصورت دیگر وہ اس کو منع کر دے گا اور اس کی بات کو نہیں سنے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس معاملے کو قاضی کے سپرد کیا جائے گا، وہ موقع کی مناسبت سے جیسے مناسب سمجھے ویسے فیصلہ کر دے۔ وفی الہدایت اختار ھذا، ہدایت کے اندر بھی اس کو یوں ہی لکھا گیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کیا گیا ہے کہ بلا رضا الخصم باطل ہے، جب تک فریق مخالف راضی نہ ہو تو وہ باطل شمار کی جائے گی، اور اس سے مراد لزوم ہی ہے، صحت وکالت نہیں ہے۔ آگے 3 اعذار لکھے کہ ان 3 اعذار کے اندر اگر فریق مخالف کی رضامندی نہ بھی ہو پھر بھی وکیل بنانا درست ہے، اور اس کو جواب دینا لازم ہوگا، اس کو مجبور کیا جائے گا۔ پہلا عذر ہے لموکل مریض لا يمكنه حضور مجلس الحاکم، موکل کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ قاضی کی مجلس میں، حاکم کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتا، او غائب مسیرۃ سفر، یا پھر وہ سفر کی جو شرعی مقدار ہے اتنے دور سفر پر ہے اور اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، او مرید للسفر،
یا پھر وہ سفر کی تیاری میں ہے، اس نے اس وقت نکلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ یکون مشتغلا باعداد، کہ وہ تیاری میں مشغول ہو، عدت السفری، سفر کا جو زاد راہ ہے، جو امور ہیں ان میں. او مخدرات، یہ چوتھا اس کا عذر آ جائے گا کہ پردہ نشی عورت لا تعداد الخروج، جو باہر عام طور پر نہیں نکلتی، اس کا بھی وکیل بنانا درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی ان میں حیا غالب ہوتی ہے، اور حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے وہ اپنی بات کو کھل کے نہیں کر سکتی، وہ اپنی بات کو دوسرے کو نہیں سمجھا سکتی. تو اس لیے ایسی عورت کو بھی متاخرین نے معذور شمار کیا ہے اور اس کا وکیل بنانا درست قرار دیا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ جو مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.